بلکہ اگر میں آپ سے یوں کہوں کہ مسلمان کے لیے بھی مرنے کا لفظ استعمال کرنا ایک عیب ہے، اس لیے کہ ایمان اوپر سے آتا ہے۔ آپ اور میں زمین کے ہیں، لیکن ہمارے اندر جو ایمان ہے نا، یہ زمین کی چیز نہیں، یہ نہ اگتی ہے نہ اس کا کھیت ہوتا ہے۔ موت ایمان اوپر سے آتی ہے، اور جو شے اوپر سے آتی ہے اس کو موت نہیں ہوتی۔ قرآن اوپر سے آیا ہے، قرآن کو موت نہیں ہے، اس لیے کہا جاتا ہے یہ اللہ کی کلام ہے۔ جب اللہ کو موت نہیں تو اللہ کی کلام کو بھی موت نہیں۔ ایمان بھی اوپر سے آتا ہے۔ صاحب ایمان مرتا نہیں، ایمان اسے مرنے نہیں دیتا۔ ایمان والا منتقل ہوتا ہے، کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں، وہ انتقال کرتا ہے۔ نبی کی بھی جو موت ہوتی ہے، نبی کا انتقال نہیں ہوتا، بلکہ نبی کا وصال یار ہوتا ہے، وہ اللہ سے ملتا ہے۔ اس کے لیے لفظ وصال یار اور وصال حق استعمال ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے مل گیا۔ اس لیے میں آج اگر کہیں بھی وصال یار کا لفظ استعمال کروں تو آپ یہی سمجھنا جس کا معنی آپ اور میں موت لیتے۔ نبی پاک کی ذات کے لیے میں لفظ موت استعمال کرنا شان کے مطابق نہیں سمجھتا۔ اب توجہ سے میری بات سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ زندگی مدینے کی ہے۔ کتنی؟ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 9واں سال تھا مدینے میں۔ توجہ دینا میری بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کرنے خود تشریف نہیں لے گئے۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجا امیر حج بنا کر کے، میری امت کے لوگوں کو تم نے حج کرانا۔ یہ پھر کبھی میں اس پر بات کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو کیوں بھیجا، خود تشریف کیوں نہیں لے گئے۔ سن 10 ہجری آیا، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ حج کا مہینہ 12واں مہینہ ہوتا ہے، کیلنڈر کا آخری مہینہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ 10ویں سال کے آخری مہینے میں حج کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے، سن 10 ہجری، اور آپ نے اعلان فرمایا سارے مسلمان میرے ساتھ حج کرو۔ اعلان فرما کر گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس باغ کو دیکھنا چاہتے تھے جس کو اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، اپنی اس جماعت کو دیکھنا چاہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ نے تیار کر رکھا تھا، اپنے صحابہ کو اپنا دیدار کرانا چاہتے تھے برسر عام، تاکہ لوگ مجھے علل اعلان دیکھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,40,000 یا 1,24,000 حج کی جماعت تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے اور راستے سے ملتے ملتے پھر مکے میں ملے، اور میدان عرفات میں 1,40,000 کی تعداد تھی۔ 14 ذی الحج کو حج کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینے کی طرف روانہ ہو۔ کتنا؟ 14 ذی الحج، زور سے کہو تاکہ آپ کو میری بات یاد رہے۔ 14 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ، 8 دن کا اونٹنیوں کا سفر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف فرما ہوئے 20 یا 21 یا 22 کو۔ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے تھی کہ روم کی سلطنت، جو اس وقت فلسطین، ملک شام اور ملک لبنان تک تھی، یہ اردن، یہ سارا روم کی سلطنت کے انڈر میں تھا، کہ وہاں اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو رومی سلطنت اس کو آگ میں زندہ جلا ڈالتی ہے، اس کا جینا مشکل کر دیتی ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ آتے ہی پہلا کام یہ فرمایا کہ آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو امیر لشکر بنا کر مدینہ سے فلسطین کی طرف روانہ کیا، اور ارشاد فرمایا کہ اپنے گھوڑوں کے تلے فلسطین کی سرزمین کو رون ڈالو، اور تمہارے راستے میں جو بھی رومن کا سپاہی آئے اسے گردن کاٹ دو، اس لیے کہ وہ میرے دین اور دین کے بندوں کے دشمن ہیں، تم انہیں تباہ و برباد کر ڈالو۔ حضرت اسامہ بن زید کی عمر اس وقت 16-17 سال کی تھی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب زادے تھے۔ ان کے ابا جو تھے ان کا نام تھا حضرت زید، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا کہہ رکھا تھا، اور قرآن کے 30 سپاروں میں وہی ایک صحابی حضرت زید جن کا نام آتا ہے، باقی کسی صحابی کا قرآن میں نام کوئی نہیں، اتنی شان والا وہ صحابی تھا حضرت زید۔ کچھ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال رکھا، اعتراض نہیں، صحابی نبی پر اعتراض نہیں کرتے تھے، سوال تھا کہ یا رسول اللہ ایک نوجوان کو آپ نے سپہ سالار بنا دیا جس کو تجربہ ہی نہیں، اور بڑے بڑے صحابہ آپ نے سپاہی کے طور پر اس لشکر میں روانہ کیے ہیں، کیا یہ بچہ مناسب ہے کہ آپ اس کو سپہ سالار بنا دیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں ناراضگی کا اظہار فرمایا یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک دفعہ میں نے اس کے ابا کو امیر لشکر بنا کے بھیجا تھا، اس وقت بھی تم نے اعتراض کیا تھا، جبکہ اس سے اچھا لشکر کا امیر کوئی نہیں تھا۔ آج بھی میری نظر میں اس سے اچھا سپہ سالار کوئی نہیں، لہٰذا یہی امیر لشکر رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے جھنڈا حضرت اسامہ بن زید کو دیا اور فرمایا لشکر کی امیر بن کر فلسطین کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ یہ لشکر مدینے سے روانہ ہوا، بدھ کے دن صبح کا وقت تھا، یہ آخری بدھ تھی اس سفر کے مہینے کی، جیسے یہ پرسوں بدھ گزری آخری۔